بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ شفق کے بارے میں اختلاف ہے کہ سرخی مراد ہے یا سفیدی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف جو سرخی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ ان کے نزدیک سرخی ختم ہو جانے کے بعد نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ سرخی کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ اس سفیدی کے ختم ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت داخل ہوگا۔ تو فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیلی اور قسم اٹھاتا ہوں رات کی، وما اور اس چیز کی، وسق جو وہ سمیٹتی ہے، حیوان انسان پرندے وغیرہ بے شمار چیزیں ہیں جو رات کو ساکن ہو جاتی ہیں اور دن کو نقل و حرکت کرتی ہیں، والقمری اور چاند کی قسم اٹھاتا ہوں اذا اتسق جب وہ پورا ہو جائے، 13ویں 14ویں اور 15ویں رات کا چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ان 3 دنوں کے روزے رکھے گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، کیونکہ ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کا ثواب مل گیا، 3 رکھے تو 30 دن کا ثواب مل گیا۔ فرمایا ان چیزوں کی قسم لترکبن طبقا عن طبق، البتہ تم ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر۔ عن یہاں بعد کے معنی میں ہے، یعنی ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، ایک حالت سے دوسری حالت پر۔ مثلا پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر انسانی شکل بنی، پھر اس میں جان پڑی، پھر تم بچے ہوئے، پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر جاؤ گے، پھر قیامت برپا ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ مختلف حالات طے کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، پس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے رب تعالیٰ کو۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ جن مرد عورتوں نے یہ آیت سنی ہے ان پر سجدہ لازم ہو گیا ہے، پڑھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی۔ اور سجدے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ واجب ہے۔ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فرض ہے، اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، ایک ہی سجدہ کرنا ہے اور اس میں تسبیحات بھی پڑھنی ہیں اور کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، بس یہ سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ تو فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، حق کو، قرآن کو، توحید کو، نبوت کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وا کا معنی ہے برتن۔ پہلے زمانے میں لوگ سکے برتنوں میں ڈال دیتے تھے، اب اس کا لازمی معنی ہوگا دولت جمع کرنا۔ تو ایسے مجرم جو ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ تنزن فرمایا ورنہ عذاب کی کیا خوشخبری ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کا راحت و آرام پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، آمین۔